अपने بعض ڈیڑھ ہوشیار ابھی تھوڑا حرکت میں آئے ہوں گے. تیری اربوں روپے کی قربانی کرتے ہو، اربوں روپے، یہ فلسطین کو دے دو تو غزہ کو دے دو تو ادھر دے دو تو ادھر کے مظلوموں کو مطلب رقم دے دو، اناج دے دو، یہ حرکت میں آئے ہوں گے. تو یہاں کسوٹی ہے، سمجھے؟ یہاں کسوٹی ہے کہ ہم منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہمیں قرآن نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر، وَانْحَرْ. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قربانی کر. تو جس پر واجب ہے اگر وہ اتنی رقم، اس سے 100 گنا رقم بھی اگر کسی غریب مسکین کو دے دیتا ہے اور قربانی کا واجب ادا نہیں کر رہا کہ میں غریب کو دے رہا ہوں، مسکین کو دے رہا ہوں، شادیاں کروا رہا ہوں تو بیوہ کو دے رہا ہوں، نہیں، قربانی تو کرنی ہی پڑے گی کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے قربانی کا. تو یہاں یہ کسوٹی. حج پر اربوں خربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اب کوئی ہوشیار کھڑا ہو جائے کہ یہ حج کا خرچہ نہیں ہونا چاہیے اتنا، غریبوں کو دو، اس کو دو، اس ملک کو دو، ادھر دو، لوگ بہت تکلیف میں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، لوگ تکلیف میں. تو یہ حج کو تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، حج کو بھی روکا نہیں جا سکتا، حج بھی ہوگا، اس پر خربوں وغیرہ جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ بھی بالکل کیا جائے گا. تو اس طرح تو مطلب یہ کہ ہم مطلب چونکہ ہم مسلمان ہیں نا، مکلف ہیں، ہم پابند ہیں شریعت کے احکام کے، تو ہم اس میں بالکل کوئی مطلب کر بھی نہیں سکتا. علماء کو اپیل کر رہا ہے کہ وہ ایسا کچھ کریں کہ مطلب یہ قربانی کے بدلے رقم یوں خرچ کر دی جائے، تو علماء بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ یہی مثال دیں گے جیسے میں نے آیت کریمہ عرض کی، وہ 10-20 اور مثالیں دے دیں گے آپ کو. تو اسے بہت سارے تو آدمی اپنے اوپر دیکھے کہ ہم بہت سارے ایسے کہ جیسے یہ تو شریعت کے مطابق خرچ ہم کر رہے ہیں، جو مطلب ایسے کام ہے جن کو شریعت نے نہ واجب کہا نہ افضل کہا، ہم وہ بھی تو کام کر رہے، اس کی رقم بچائے نا. اب میرے پاس جیسے 10 لاکھ روپے کا ہے نہیں ہے، 10 لاکھ روپے کا موبائل 10 لاکھ روپے کا ہے، تو 50,000 سے بھی تو کام تو چل جاتا ہے نا. تو میں 9.5 لاکھ دوں نا غریبوں کو، تو کبھی نہیں دوں گا میں. تو 1000 مسئلے ہوتے ہیں مجھے یاد آئیں گی کہ یوں بھی ہے نہ یوں بھی ہے نہ یوں بھی ہے نہ یوں بھی ہے. تو قربانی کا بس یوں بھی ہے نہ یوں بھی ہے نہ یوں بھی ہے نہ یوں بھی ہے، تو کرنی ہے، سمجھے؟ اسی طرح اپنے مکان ہے عالی شان، کیوں سکتے عالی شان مکان ہے، تو گزارا تو جھگی میں بھی ہو سکتا ہے، کوارٹر میں بھی ہو سکتا ہے، 1-2 ڈیڑھیے روم میں بھی لوگ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں بھی گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عالی شان جو پلازا بنا رکھا ہے جس کے کئی کمرے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی رہنے والا نہیں، آپ کی اتنی ضروریت ہی نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، تو ایک بیٹے کو یہ، تو ایک بیٹے کو وہ. ابھی سے پلاننگ کرتی ہے سارے بیچو نا یار اور دے دو رائے خدا میں، مگر قربانی کرو. یہ حکم خدا بندی ہے. اور یہ آج سے نہیں، چیخنے والے مجھے پتا ہے بٹ اس میں بعض اوقات بہت بڑے نام ہیں اس میں، ان چیخنے والوں میں جو مر کر سڑ اور گل گئے، لیکن ان کی ضروریت اب بھی باقی ہے نا. تو مطلب یہ اب سوشل میڈیا پر اس طرح کے بھی ہو سکتا ہے لگے رہتے ہوں گے، وہ باتیں اس طرح کی کرتے ہوں گے، یوں کرنا چاہیے یوں نہیں کرنا. تو شریعت کے جو احکام آتے ہیں اور جو شعائر اسلام ہے، قربانی یہ شعائر اسلام میں سے، شعائر اسلام کی نشانیاں ہے نا. مسجد یہ بھی شعائر اسلام میں سے، اور قربانی تو اذان بھی شعائر اسلام میں سے. یہ چیزیں بند نہیں ہو سکتی. اس طرح کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو شعائر اسلام کی نشانیوں میں سے ہیں. تو ان کو مٹانے کی جو بات کرے گا خود مٹ جائے گا، یہ نہیں مٹیں گی. اور زمانے سے لوگ کر رہے ہیں کوششیں، کہاں مٹی ہے. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں یہ بھی جواب دیے جاتے ہیں کہ تقریباً جیسے پاکستان میں اس موقع پر کم و بیش 20 سے 30 لاکھ افراد ایک ریسرچ کے مطابق انہیں روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، اور معاشی اور جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں جو روزگار ملتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جانور ہر سال بکے گا، تو پورا سال اس جانور کو پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں، اور پھر اس سے ان کی بھی معاشی سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. چمڑے کا نظام ہے، لیدر مارکیٹ ہے، لیدر انڈسٹری ہے. تو یوں دیکھا جائے تو یہ کھربوں روپے کا دنیا بھر میں معاشی اور مالی
اور بلکہ فائنینشلی ٹرن اوور یہ پایا جاتا ہے، جس سے اقتصادیات کو اور اکنامیکلی جو بینیفٹس ہیں اس کے فوائد ہوتے ہیں. تو یقیناً شریعت کے تمام احکام میں زبردست اس میں فوائد ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. اور یہ کہ مطلب چارہ بیچنے والے، رسیاں بیچنے والے، سب کو روزگار ملتا ہے. جی ہاں. بہت سارے واقعی. اور کئی ایسے آپ کو غریب ملیں گے جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے، خرید نہیں سکتے گوشت، تو وہ ان دنوں میں گوشت کھا لیتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ یہ حکمتیں مصلحتیں اپنی جگہ پر ہیں. جی ہاں. لیکن اصل وہ یہ کہ حکم شریعت ہے. حکم شریعت. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، شعر ہے کسی کا، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. اللہ اور رسول کا جہاں حکم آ گیا، ہماری عقلیں قربان، میرے محبوب کے ناخن پا پر ہماری عقلیں قربان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک میں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو روپیہ عید کے دن قربانی سے خرچ، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. حوالہ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 10,894، جلد 11، صفحہ نمبر 14-15. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوم النحر 10ویں ذی الحج میں ابن آدم یعنی انسان آدمی کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں. اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو. حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 1498. تو یوں مطلب یہ کہ حدیثوں میں بھی اس کی دیکھیے فضیلت بھی ہے اور بہت کچھ ہے. تو اللہ پاک بے نیاز ہے. غریب اور مسکینوں کی بھی بالکل خیر خواہی کرنی چاہیے، قربانی بھی کریں اور ان کی بھی خیر خواہی کریں. اور اگر پیسے بچانے تو میں نے ایک موبائل کی مثال دی ہے، ورنہ صحیح بات ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے. اب رنگ کروانے، رنگ نہیں کریں نا، چونا کروا لیں. آئل پینٹ کا خرچہ جو بچا وہ دے دیں، غریبوں کا کبھی نہیں دیں گے. شادی میں جو کروڑوں روپے، ہاں کروڑوں روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے کا خالی گولڈ دیتے ہیں. اس میں کچھ کٹوتی کرو نا یار. اڑوس پڑوس کے غریبوں کو ذرا دیکھ لو نا، ان کی مدد کر دو. قربانی کو کو روکنے کے لیے نکلے ہو، نہ روکنے سے کوئی رکنا کسی نے، کوئی نہیں رکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.